دوستو 3 لانگ مارچ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور فلسفہ یہ ہے کہ لانگ مارچ اس وقت تک کامیاب ہوتے نہیں دیکھے جب تک جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے میٹنگ، کوئی کوآرڈینیشن یا کوئی فریکوینسی نہ مل گئی ہو۔ مثالیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 3 مارچ اور 3 کہانیاں ہیں، شارٹلی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مارچ ٹیک وہ بھی بہت بڑا کامیاب تھا جس میں ہزاروں طلباء اور ورکرز نے 1968 میں ایوب خان کے خلاف ایک مارچ کیا تھا، ایک احتجاج کیا تھا، جس کی وجہ سے 1969 میں ایوب خان کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ لیکن یہ پرانی سٹوری ہے، آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ۔ آج کی کہانی میں ایک تو لانگ مارچ ہے جس میں سکسیس ہوئی بے نظیر بھٹو کی، اور دوسرا لانگ مارچ ہے جس میں سکسیس ہوئی قاضی حسین احمد اور میاں نواز شریف کی، اور تیسرا لانگ مارچ ہے جس کی میں نے اپنی آنکھوں سے سکسیس دیکھی میاں نواز شریف کی۔ اور 2 لانگ مارچ میں آلریڈی 2 سے زائد لانگ مارچ میں ناکام دیکھ چکا ہوں عمران خان کے، لیکن سکسیس بڑی سمیٹی عمران خان نے، حکومت نہیں گرا سکے، اور ایک لانگ مارچ ان کا اس موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف جاری ہے، جو آج جی ٹی روڈ پہ ہے اور کاموں کی ارد گرد ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک لانگ مارچ ہوتا ہے، بے نظیر لانگ مارچ کرتی ہیں، اور بے نظیر لانگ مارچ کرتی ہیں میاں نواز شریف کے خلاف۔ ابھی لانگ مارچ کا سوچا جاتا ہے، احتجاج ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جو غلام اسحاق خان تھے جو صدر مملکت تھے، ان کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کی بہت بڑے پیمانے پہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی، لہذا ایک بہانہ چاہیے تھا کہ کوئی آئے اور گرائے، اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو محض ایک دھکے کی ضرورت تھی، جو ذمہ لیا بے نظیر بھٹو نے، اور یہ بات ہے 93 کی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 90 میں نواز شریف کو حکومت ملتی ہے، اور اس سے پہلے وہ 88 سے 90 تک حکومت تھی بے نظیر کی۔ بے نظیر کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹایا جاتا ہے، پھر یہ لانگ مارچ بے نظیر شروع ہی نہیں کرتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ جب انتہاؤں پہ پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت 58(2) بھی تھا آئین میں، بیک جنبش قلم سے آپ وزیر اعظم اور اسمبلی کو بطور صدر گھر بھیج سکتے تھے، اور وہ بھیجا۔ کس نے بھیجا غلام اسحاق خان نے، جو اپنے صدر تھے، صدر مملکت تھے جناب میاں نواز شریف کے۔ بے نظیر لانگ مارچ کی تیاری کرتی ہے۔ لانگ مارچ سے پہلے ساری باتیں طے تھی۔ کاکڑ صاحب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور مل بیٹھ کے ایک راستہ نکال لیا جاتا ہے۔ آج کل لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ڈسکشن کیوں نہیں ہو سکتی، ہم ہسٹری نہیں دیکھتے، نوجوان نسل پہلے ہی نہیں دیکھتی، اور میرے طرح کے اینالسٹ جو ہیں، کالمسٹ جو ہیں، وہ اپنی پسند کا تبصرہ کرتے ہیں، یا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنسنی پھیلائیں اور ریٹنگ جو ہے اس کو بڑھائیں۔ تو پہلے ہی گفت و شنید ہو گئی، یعنی جب گفت و شنید اب یہاں کل بات ہو رہی تھی نا کہ خواجہ آصف کہہ رہے تھے نو ناٹ ایٹ آل، ہم نے تو کسی مذاکرات کی دعوت نہیں دی، اور عمران خان نے کہہ دیا جی میں کیوں مذاکرات کروں میاں شہباز شریف سے، میں تو مذاکرات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے، جس اسٹیبلشمنٹ کو کبھی وہ نیوٹرل، کبھی وہ جانور، کبھی وہ میر جعفر، کبھی وہ میر صادق، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکے ہیں۔ اب ایک طرف وقت کے وزیر اعظم کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے، اور دوسری طرف جن کے انہوں نے حکومت جو لے کے دی تھی 2018 میں، خیر تو کہنا یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، یہ ہوتی ہے فلاسفی، یہ ہوتا ہے طریقہ کہ بے نظیر کی اتنی سیٹنگ ہو چکی تھی
کہ وہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا. یعنی پہلا لانگ مارچ، پہلی کہانی کہ لانگ مارچ شروع ہی نہیں ہوا اور لانگ مارچ کامیاب ہو گیا. یہ ہوتا ہے عہد حاضر کے لوگوں اور عہد حاضر کی سیاست اور عہد حاضر کے حقیقی لانگ مارچ پر نظر رکھنے والے لوگوں. یہ ہوتا ہے طریقہ. اور جناب یہ کہا گیا بے نظیر کو، ہم نے دیکھا لوگ تیار تھے، لوگ لانگ مارچ میں جانے کے لیے تیار تھے بے نظیر بھٹو کی قیادت میں، اور لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوا اور معاہدہ ہو گیا کہ الیکشن ہوں گے. الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن بے نظیر بھٹو جیت جاتی ہیں. اب ذرا غور کریں، جب ایک حکومت جاتی ہے نا، جس طرح 88 کی 90 میں بے نظیر کی گئی، تو پھر کون آیا؟ نواز شریف. جب نواز شریف کی جاتی ہے پھر کون آیا؟ بے نظیر. اور دونوں معاہدوں کے تحت، ارادوں کے تحت حکومتیں ٹوٹی تھی. لیکن پہلا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ 3 لانگ مارچ، 3 کہانیاں. پہلی کہانی یہ جو بڑی اہم کہانی کہ جناب ولی وہ ہوا ہی نہیں، لانگ مارچ ہوا ہی نہیں اور لانگ مارچ کامیاب ہو گیا. یعنی لانگ مارچ کی چاند رات کو ہی لانگ مارچ کامیاب ہو گیا. لانگ مارچ پڑھنا ہی نہیں پڑا، چاند رات ہی سکسیسفل ہوئی. یہ ایک کہانی ہے، اس پہ اہل نظر کے لیے ذرا غور ہے. آج کے لانگ مارچ اور لانگ مارچ کے تناظر کو اور اس کی سکسیس کو سمجھنا ہو تو ہم ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں، بہت ماضی بعید کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اگلا اب کون ہے؟ اب صدر ہیں صدر فاروق لغاری. صدر کس نے بنایا؟ بے نظیر بھٹو نے. اور وہ پہلے بلوچ تھے جو صدر مملکت منتخب ہوئے، اور وہ گھر بھیجیں گے، چلتا کریں گے اپنی وزیر اعظم کو. جس طرح آپ نے پچھلی کہانی میں سنا کہ اپنے وزیر اعظم نواز شریف کو چلتا کیا جناب غلام اسحاق خان نے. اب یہاں اس کہانی میں کون چلتا کرنے والے ہیں؟ جناب صدر فاروق لغاری، جو موسٹ لائل اور بی بی کے بائی شمار ہوتے تھے، جو بعد میں جنہوں نے ملت پارٹی بنائی، پھر کیو لیگ میں بھی گئے، اور اب ان کا بیٹا اویس لغاری نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ سیاست کر رہا ہے، اور ان کے حلقے میں شکست فاش دی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے. اور چلے آگے چلتے ہیں. دوسری کہانی میں جی کردار 58B کو استعمال کرنے والا فاروق لغاری. حکومت اٹھ رہی ہے اب بے نظیر کی، جس کا لانگ مارچ چاند رات میں سکسیسفل ہو گیا تھا. اب کردار کون ہے؟ اب کردار ہیں فاروق لغاری اور قاضی حسین احمد، جماعت اسلامی کے معتبر مقبول سابق امیر، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. قاضی حسین احمد کو سپورٹ کرتی ہے اس وقت کی مسلم لیگ، جس کو نواز شریف لیڈ کر رہے تھے. جناب 96 میں دڑن تختہ 58B بیک جنبش قلم بی بی گھر بھیجنے والے فاروق لغاری. سیٹنگ نواز شریف کی، کس کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کنڈا کس کا استعمال ہوا؟ اسٹریٹ پاور کس کی استعمال ہوئی؟ قاضی حسین احمد اور ان کی جماعت اسلامی کی، اور بی بی گھر. 2 لانگ مارچ، 2 سٹوری. آگے چلتے ہیں. 2009 ہے. 2008 میں الیکشن جیتتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کیو لیگ کی حکومت ختم ہوتی ہے، مشرف کی صدارت ختم ہوتی ہے. مرکز میں ہے جی پیپلز پارٹی، وزیر اعظم ہے جی یوسف رضا گیلانی. پریزیڈنٹ آ گیا جی، مشرف کو ریپلیس کیا آصف علی زرداری. آصف علی زرداری کہتے ہیں بحال نہیں کرتے وہ جو طاقتور ترین ایک صدر بنے، طاقتور ترین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری. اتنے ہی طاقتور بعد میں بنے تھے ثاقب نثار. تو جس طرح ثاقب نثار نے مایوس کیا، میں ان دنوں لکھتا تھا، اور میں نوائے وقت میں لکھتا تھا ان دنوں، اور میں کہتا تھا
کہ میں کوئی زیادہ امیدیں نہیں رکھتا کرد صاحب کے اور اعتزاز احسن کے لیڈر چیف جسٹس کی، لیکن لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، لوگ تقسیم تھے، پاورفل شخصیت، اور مایوس کیا، بہرحال یہ ضمناً بات آگے، مایوس کیا جب دوبارہ بحال ہوئے جناب افتخار محمد چودھری نے۔ خیر انہیں بحال نہیں جب کیا جا رہا تھا اس طرح جو تمنائیں تھیں اور جس طرح وعدے تھے آصف علی زرداری نے، اور آصف علی زرداری نے کہہ دیا تھا کہ وعدہ کوئی حدیث نہیں ہوتا، اور پروپیگنڈا بنا۔ ایک کہانی سنائی، چاند رات ہی لانگ مارچ کا سکسیسفل ہوا۔ اگلی کہانی سنائی کہ قاضی حسین احمد کے لانگ مارچ نے دڑن تختہ کر دیا بے نظیر کے اقتدار کا۔ تیسری کہانی یہ ہے، ان سے ذرا مختلف بٹ سکسیسفل، گجرانوالہ تک جاتا ہے لانگ مارچ، ہزاروں وکلا، سول سوسائٹی، وکلا کا لانگ مارچ جسے ہائی جیک کر چکی تھی مسلم لیگ 2009۔ گجرانوالہ لانگ مارچ نہیں پہنچتا، اب اقتدار نہیں جانا تھا، اب کوئی وعدہ تھا وہ ایفا کروانا تھا زرداری صاحب سے۔ تو وہ 60 ججز تھے مختلف جو کھڑے ہو گئے تھے، اور مشرف کی ایمرجنسی نے انہیں، اس وقت جب مشرف صدر تھے تو انہیں معطل کر دیا تھا، سسپینڈ کیا ہوا تھا، تو وہ 60 ججز اور جناب افتخار محمد چودھری بحال ہوتے ہیں، اور صرف 75-80 کلومیٹر کا کشت کاٹنا پڑتا ہے جناب میاں نواز شریف کو 2009 میں، اور بات مان لی جاتی ہے اب نہ تخت اڑا نہ تختہ اڑا۔ اس طرح بھی مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات بند نہیں ہوتے، اور عمران خان صاحب بات ختم کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں مذاکرات بھی نہیں کرنے، مذاکرات کرتے بھی ہیں، ڈیبیٹ کے بغیر نہ سیاست ہوتی ہے نہ احتجاج کامیاب ہوتا ہے، لاشیں ضرور گرتی ہیں۔ اگر لاشوں پہ سیاست کرنی ہے، لاشوں پہ اقتدار لینا ہے، لاشوں پہ اقتدار کسی کا گل کرنا ہے، تو پھر عمران خان صاحب آپ کی مرضی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی۔ ایک بات سنائی ہے، ایک حقیقت بتائی ہے، رزلٹ نکالنا، ماضی کو آج کے تناظر میں دیکھنا، اٹس اپ ٹو یو۔ اللہ حافظ۔